والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية، أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله العظيم. میرے محترم ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا مذاکرے کا، دینی مذاکرہ، اور خاص طور سے رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے کی مناسبت سے استقبال رمضان کا جو ہمیں ایک طرح سے حکم ملا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان سے پہلے خطاب فرمایا اور رمضان کی اہمیت بیان فرمائی. اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے. اور یہ آپ کی جو دعا ہے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری فرماتے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں مہمان جتنا باوقار ہوتا ہے، اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی کے اعتبار سے تیاری ہوتی ہے. اگر کہیں کا کوئی بادشاہ سلطان یا صدر مملکت کہیں جانا چاہتا ہے تو بہت پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، اس کے لیے ٹھہرنے کا اور اس کے لیے کھانے پینے کا. اور اگر کوئی پروگرام ہے تو پروگرام کا پورا انتظام تیار کیا جاتا ہے، ایک چارٹ بنایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. کہ عام آدمی ہے، آبادی نہیں ہوتی، کوئی آیا ہو گیا، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو اثر انداز ہوتا ہے، یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ دنیا جو ہے یہ بنیا والا مزاج رکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ ہمیں کہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں وہ اپنی محنت دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور جہاں اس کو فائدہ نظر نہیں آتا وہاں اس کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے عہدے داران ہوتے ہیں ان سے فائدے کی توقع ہوتی ہے. آدمی بڑا اہتمام کرتا ہے کہ اگر وہ راضی ہوں گے تو ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے، یہ ایسا عظیم مہمان ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اگر خوش ہو جائے تو وہ دے کر جاتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت دے کر نہیں جا سکتا. لیکن اگر یہ ناراض ہو جائے تو یہ اتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا خسارہ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بددعا فرمائی ہو اس سے بڑھ کر کیا خسارہ. آپ نے روایت سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا قصہ؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں کی، تو میں نے ان بددعاؤں پر آمین کہی۔ ان میں ایک بددعا یہ بھی تھی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر اس سے خوش ہو کر نہ جائے، اس سے راضی ہو کر نہ جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ غور کیجیے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی دعا اور آپ جیسے افضل البشر، افضل الملائکہ، افضل الانبیاء کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد کیا ہلاکت کا کوئی تردد ہے؟ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، یا میں یہ عرض کروں کہ ایسا یہ عظیم مہمان ہے جو اول تو ہمیں اگر ہم اس کو خوش کریں تو وہ دے کر جاتا ہے جو دنیا میں کوئی دے سکے، لیکن اگر وہ ناراض ہو کر جائے تو ہمارے لیے سب کچھ لٹ گیا۔ ہم اللہ کے محبوب ترین رسول کی بددعا کے مستحق ہوں، اس کے بعد کیا ہماری ہلاکت میں کوئی تردد ہے؟ تو بھائیوں اور دوستوں، ابھی تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، اس سے کم ہے، لیکن وقت ہے ہمارے پاس، تیاری کا وقت ہے۔ ہم اس کو کیسے راضی کریں، کیسے استقبال اس کا ہم کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ تیاری دوسری نوعیت کی ہے۔ کوئی اگر بڑا دنیا میں مہمان آتا ہے، کوئی عہدیدار آتا ہے، اس کے لیے گدوں کا، بستر کا، صوفے کا، کھانے کا، پینے کا، اس کی ضرورتوں کا، سہولت کا خیال ہوتا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یہ آتا ہے تو ہم سے کچھ اور چاہتا ہے، تو ہم سے ایک نئی زندگی چاہتا ہے، وہ ہم سے ایک نئی زندگی چاہتا ہے جو ہمیں اس سانچے کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں۔ اگر اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر وہ رمضان آئے گا اور جائے گا، اور ہماری زندگی جیسے تھی ویسے ہی رہے گی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ ہم مجھے پہ خدا نخواستہ مجھے پہ لعنت ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں۔ میں ایک کارخانے میں گیا اور میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت برتن اور کڑھائی کیے ہوئے شوکیس میں سجے ہوئے تھے۔ باہر نکلا تو کالی مٹی کا ڈھیر تھا، معلوم ہے اسی کالی مٹی کے برتن، لیکن یہ برتن بنا دیے جاتے ہیں، ڈھال دیے جاتے ہیں، بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھا دیکھا کہ مٹی الگ پڑی، میں نے کہا یہ کیسی مٹی؟ وہ بولے کہ یہ مٹی ایسی ہے کہ اس سے برتن نہیں بن پاتے، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، کنارے کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مٹی کیا ہوتی ہے، وہ کوڑے کباڑ میں ڈال دی جاتی ہے اور کسی مصرف کی نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح رمضان ہم کو کچھ بنانا چاہتا ہے، پہلے سے اگر ہم تیار ہوئے اور اس نے اپنے سانچے میں ہم کو ڈھال لیا تو ہماری بازار میں وہ قیمت ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کون سا بازار؟ دوسرا بازار، وہ آپ کے مسقط کا بازار نہیں ہے، سیب کا بازار نہیں ہے، دبئی کا بازار نہیں ہے، وہ دوسرا بازار، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بازار لگے گا، وہاں پر بولی لگے گی، اور وہاں جو صحیح زندگی لے کر گیا، جو رمضان زندگی دینا چاہتا ہے، تقوی کی زندگی، اختیار کی زندگی، تو جو وہ زندگی لے کر جائے گا وہاں پر اس کا اعزاز ہوگا، وہاں پر اس کی قیمت لگے گی، اس کا وہ بھاؤ لگے گا جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا کہ ہم اتنا قیمتی ہیں۔ تو بھائیو، یہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے، سچی بات یہ ہے کہ بہت پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور ہمارا دنیا میں مزاج یہی ہے کہ جب سہالت کا زمانہ آتا ہے، آپ جانتے ہوں کہ سہالت کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز خاص، کسی چیز کی بکری کا زمانہ آتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو گاڑی والوں کی سہالت ہوتی ہے، خوب چلتی ہیں گاڑیاں، صبح بھی بکنگ ہے اور شام میں بھی بکنگ ہے، اس وقت ڈرائیور صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی ولیمہ ہے، ارے بڑی شاندار دعوت ہے، ایسی دعوت عرصے سے نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں بھیا ہمیں فرصت نہیں، ہم کہاں ولیمے میں آئیں گے؟ ارے آج تک تو حال یہ ہے کہ ایک ایک دن میں 5-5, 7-7, 8-8 ہزار ہم کما رہے ہیں، اور یہی تو کمائی ہے 20-25 دن کی، مہینے 2 مہینے کی، جو سال بھر ہمارے کام آتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا تو یہ ملنے والا ہے، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ دعوت کرو، دعوت آپ کو مبارک ہو، ہم کو فرصت نہیں ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے، آدمی آگے کا نفع سوچتا ہے، وہ نفع جو آگے اس کے کام آنے والا۔ میرے دوستوں، میرے بھائی،
بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے یہ حقیقت میں امتحان کا گھر ہے۔ اللہ نے ہم کو اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کے مست ہو کر وقت رہ جائیں، ہم اس کے زیب و زینت، اس کے آرائش و زیبائش میں کھو کر رہ جائیں۔ ہمیں یہ خیال نہ رہے کہ دنیا کا اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا، کون سی دنیا؟ اس دنیا کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغی کو، اپنے دشمن کو، کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ حدیث میں آتا ہے آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، کنکٹا بھی تھا اور بالکل سڑنے کے قریب تھا، کھال پھٹنے کے قریب تھی۔ آپ نے صحابہ نے کہا بھائی اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، اس سے کس کو کام ملا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کس کام کا ہے، یہ کنکٹا بھی ہے اور یہ تو بالکل پھٹنے والا ہے، مر گیا، کس مطلب کا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ دعوت تھا اور طریقہ تفہیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کے ذہن و دماغ میں اتر گئی کہ یہ بکری کا بچہ کسی مذہب کا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم تھا۔ یہ دنیا ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن کیا ہے اللہ نے دنیا کی طرح بنائی ہے حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ۔ اللہ نے دنیا کو جنت کو، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات سے گھیرا، اللہ نے جہنم کو خواہشات سے گھیرا اور جنت کو سختیوں سے گھیرا۔ آدمی دنیا میں مست ہوتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں۔ حدیث میں مثال دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ متعین فرما دیا، وہ شاہراہ ہے تو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وہ صراط مستقیم ہے اور ایسا چوڑا راستہ کہ سارے اتنے ہائی وے ہیں، ایکسپریس وے ہیں، سب فیل ہے اس کے آگے۔ اور پھر مثال دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے دونوں طرف دیوار بنی ہوئی ہے، چہار دیوار یہ فصیل ہے اور اس فصیل میں جا بجا دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے ہیں، چلنے والا چل رہا ہے، سوچتا ہے دیکھو ذرا پردے کے پیچھے کیا ہے۔ اب جو پردہ کھول کے دیکھتا ہے تو اس کو باغات نظر آتے ہیں، اس کو پھل اور پھول نظر آتے ہیں، اس کو ہو سکتا ہے جھولے بھی نظر آتے ہو اور نہ جانے کیا کیا نظر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے سفر تو ہے، چلنا ہے، قدیم ہے، تھوڑا سا گھوم پھر لیں۔ وہاں داخل ہوتا ہے، اب داخل ہونے کے بعد ایک باغ کے بعد دوسرا باغ اور دوسرے باغ کے بعد تیسرا باغ اور ایک پارک کے بعد دوسرا پارک اور اعلیٰ سے اعلیٰ اس میں پھول اور اعلیٰ سے اعلیٰ راہداریاں اور ہر طرح کی آرائشیں اور زیبائشیں۔ ایسا محو ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے اور آخر میں جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی آگ ہوتی ہے۔ یہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا تو امتحان کا گھر ہے، اس کی آرائش و زیبائش میں ایسا وہ آدمی الجھ جائے کہ اس کو نمازوں کا ہوش نہ رہے، اس کو وراثت کی تقسیم کا صحیح ہوش نہ رہے، اس کو حقوق کی ادائیگی کا ہوش نہ رہے، اس کو اللہ کے حقوق کا ہوش نہ رہے، اس کو رمضان جیسے عظیم مہمان کی تیاری کا فکر نہ رہے اور وہ اپنی زندگی میں مست رہے، اس کو خیال ہی نہیں کون آنے والا۔ اگر آپ کو ابھی پتہ چل جائے کہ فلاں بزنس مین آنے والا ہے اور اس سے اگر بات ہو گئی، اس کو بارے کے نیارے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، بزنس ہمارا کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، آپ پہلے سے سوچیں گے ہمارا مہمان ہو جائے، 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ کرا لیں گے، اچھے سے اچھا کھانا بھی کھلائیں گے اور سارے بازاروں کی سیر بھی کرائیں گے، اگر ہم سے کچھ ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا کی خوشی کتنے دن کی ہے، کتنے دن کی زندگی میں یہ پوچھتا ہوں، دنیا میں جو آیا ہے کتنے دن رہے گا، تو یہاں سے چلا جائے گا۔ قرآن مجید تو کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں تو بس یہ ایک ریس سے، ایک دوڑ ہے مال کی اور دولت کی، جو ایک سمجھ سے اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا ایک جذبہ، ایک شوق ہے۔ ان کی 3 دکانیں میری، 4 دکانیں ان کی، 6 دکانیں میری، 10 دکانیں ان کے، اتنے فلیٹ میرے، اتنے فلیٹ ان کے بعد اتنا پیسہ میرے پاس، اتنا پیسہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی سب بھول جاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا
شکاری کی نہیں ہے، کھانے پینے کی نہیں ہے، یہ تیاری حقیقت میں اس کی ہے کہ جب مہینہ آئے تو اپنے گھر کا آراستہ پائے۔ اس کا گھر کیا ہے؟ اس کا گھر ہمارا دل ہے، اس کا گھر ہمارا دماغ ہے، اس کا گھر ہمارے اعمال ہے۔ اگر ابھی سے ہم نے تیاری کر لی اور کوشش کی تو انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ جو آئے گا ہمیں آراستہ پائے گا، ہمارے دل کو روشن پائے گا، ہمارے دماغ کو منور پائے گا۔ اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو ہم آراستہ پائیں گے اور تیار پائیں گے۔ جب یہ مہینہ آئے گا اور اس حال میں ہم کو دیکھے گا تو ہم سے راضی ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی دوپہر کے خطاب میں جمعے میں کہ دیکھیے اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا حصہ آج سے خلاصی ہے۔ جو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے۔ رمضان آتا ہے اس کا پہلا لمحہ دے کر جاتا ہے، پھر آنے والا ہر لمحہ اس کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ پورا عشرہ، پہلا پورا عشرہ اس کے لیے رحمت کی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ رحمت کی بارش ہے، اور تیسرا عشرہ وہ ہے کہ گویا کہ رحمت کے دریا رواں ہوتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنی تیاری مکمل نہیں کی گناہوں سے اور برائیوں سے، وہ پوری طرح سے نمرد آزما ہے اور وہ برائیوں میں لگا ہوا ہے اور سوچتا ہے آئے گا رمضان، ابھی چاند نکلے گا دیکھیں گے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی تو کاروبار چل رہا ہے، ہاں زکات دیکھیں گے نکالیں گے، ہاں بھائی حقوق ہے صحیح ہے، لیکن ابھی کیا موقع ہے کہ دیکھ لیں گے، ترتیب بنا لیں گے۔ اچانک مہینہ آتا ہے، وہ جب دل کو اس قابل نہیں پاتا، دماغ کو اس قابل نہیں پاتا، اعمال کو اس قابل نہیں پاتا کہ وہ رمضان وہاں پر فروکش ہو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ وہ محروم کر کے جاتا ہے۔ ہاں جو پھر توجہ کرتا ہے وہ پہلے عشرے میں محنت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، ایک عشرہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا سامان فرما دیتے ہیں، اور دوسرا عشرہ آتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو بڑے گنہگار ہیں، محنت کرتے کرتے اللہ ان کو بھی اس قابل بنا دیتے ہیں کہ تیسرا عشرہ آتے آتے اللہ ان کو آگ سے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن کتنے ایسے بدبخت ہیں، میں کیا کہوں، ان کو اللہ جن پر لعنت کرے، ان پر خدا کی پھٹکار ہو، اس سے بڑی کون سی بدبختی کہ مبارک مہینہ آئے اور چلا جائے، ان کو نہ روزوں کا خیال، ان کو نہ تلاوت کا خیال، ان کو نہ تراویح کا خیال، ان کو نہ گزاری کا خیال، ان کو نہ غریبوں کی ہمدردی کا خیال، ان کو نہ اخلاق کی بلندی کا خیال، ان کو نہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا خیال، نہ تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا خیال۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو یہ روزے دیے، اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا اللہ نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مزاج بنے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ کا ڈر
دکھایا، اللہ کے صحابہ نے اس کا نمونہ سارے عالم کے سامنے رکھا، اور آج جو تم کی وہ ایمان ہم تک پہنچا، یہی اللہ کی قربانیاں ہیں، اللہ کے صحابہ کی قربانیاں، اہل اللہ کی قربانیاں، ہمارے سلف کی قربانیاں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں تک ہمیں ان حقیقتوں کو رکھنا ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ جب تک ہمیں آخرت کا خیال نہ ہو، اللہ کا دھیان نہ ہو، آخرت کی کامیابی اور وہاں کی ناکامی کا ہر وقت ہمیں یہ دماغ میں سودا نہ سمایا جائے، اس وقت سے کیا بھروسہ، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ جائیے، آپ جاننے والوں سے پوچھیے، رمضان آنے والا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر غلطیوں سے توبہ کرنی ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، عبادتوں کا اہتمام ہو، یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں دکان میں، یہاں پر اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، آپ بھی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو جماعت آپ کے لیے واجب ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کا اعلان کروں، اور جب نماز کھڑی ہو جائے تو میں لوگوں کو بھیجوں کہ جائیں اور گھروں میں آگ لگا دیں، اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ایسا کرتا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، بغیر عذر کے، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آگ لگا دی جائے، اس قابل ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، اس سے بڑھ کر کون سی بات ہے؟ نماز کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اب تک خدا نہ خواستہ اگر نہیں ہوا، رمضان کی تیاریوں میں کی تیاری ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہماری کوئی جماعت نہیں چھوٹے گی، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ جب ہم رمضان سے پہلے جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتے تو رمضان جب آئے گا تو ہمیں کس حال میں پائے گا؟ ایک بلاغت کا کوٹ یہاں، ایک گندگی یہاں، یہاں بدبو پھوٹ رہی ہے، کوئی شریف مہمان آئے گا ایسے گھر میں جہاں بدبو پھوٹے، جہاں گندگی پر ڈھیر لگاؤ، ہماری بدعمالیاں، ہماری گندگیاں، اس سے ہمارا یہ دل متعفن ہوتا ہے، اور اس سے ہمارا یہ دماغ سوڑنے لگتا ہے۔ وہی پاکیزہ صفت انسان نہیں آ سکتا۔ اور یہ مبارک مہینہ جس کو اللہ نے ایسی حساسیت دی ہے، ایسی برکت اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نورانیت اور لطافت دی ہے، کہاں سے یہ ہمارے دل میں آ کر اپنی احمدوں کے ساتھ یہ فروکش ہو، یہ کیسے ممکن؟ اس کے لیے پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے، پہلے سے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دماغوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کے کینہ اور کپٹ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بہت چال مند ہے، یہ دل کیا ہے؟ یہ بغاوت کا کوٹ ہم نے بنا رکھا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اگر کس سے لڑائی ہے تو اب جا کر یہ جھوٹ چھڑاؤ ختم کریں، معافی مانگیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم معافی مانگ لیں، اگر دل میں کینہ اور کپٹ ہے کسی کے بارے میں، اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اس سے اچھے اخلاق برتیں۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کاروبار کا اشتراک ہے، آپس میں مل جل کر کاروبار ہے، دکان ہے، جو بھی ہم نے زیادہ لے لیا، دوسرے کا حق مارا، حرام کھایا، طے کر لیجیے ہمیں جا کر ادا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال کا ایک لقمہ اگر آدمی حلق کے نیچے لے جاتا ہے تو لقمہ اگر نہیں ہے تو آپ کا انگارہ ہے، ہمیں ابھی اس کا احساس نہیں ہوتا، کل مرنے کے بعد پتہ چلے گا اپنے ساتھ کیا ظلم ہم نے کیا۔ میرے دوستوں، اس دن آنے سے پہلے کہ جب اس کے بعد نہ ندامت کام آئے گی، نہ حسرت کام آئے گی، بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے بھیج دے ایک مرتبہ، کچھ بہت غلطیاں ہو گئی، ایک موقع دے دے، میں جا کر اچھے کام کر لوں، تیرے پاس آ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا اب اس کا موقع نہیں ہے، امتحان ایک مرتبہ ہوتا ہے، ہمیں رسول بھیجے، ہمیں رسولوں کے نائب بھیجے، کیا تم ان کی بات سنی؟ کیا تم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا؟ کیا تمہیں خیال رہا کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے؟ مرنا تو روز ہوتا ہے، ہم جنازوں میں شریک ہوں، ہم موتوں میں شریک ہوں، اور یہ خون کا حصہ ہے کہ لندن میں کوئی مرے، امریکہ میں مرے، ہندوستان میں مرے، پاکستان میں مرے، اور خبر آتی ہے نہ جانے کتنے واقعات روز پیش آتے ہیں۔ لیکن کیا وہ ہمیں کبھی عبرت کا راستہ بتاتے ہیں؟ کیا کبھی غور کرتے ہیں؟ ہمارے حضرت شاہ یعقوب زندگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ فرماتے تھے، دیکھو جب تم کسی کے نماز جنازہ پڑھو جا کر، اور یا کسی کا جنازہ دیکھو، یاد رکھو تمہارے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے، ہمارا جنازہ ہے، یہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہے، ہمارا جنازہ ہے۔ آج ہم نہیں مرے، آج دوسروں کا جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم مریں گے، ہمارا جنازہ دوسرے پڑھیں گے۔
کو لے جائیں گے قبر میں لٹا کر رہ جائیں گے، کیسے کام آئیں گے سوائے ہمارے اعمال؟ یہ مبارک مہینہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، اگر پہلے سے تیاری کر لی جائے، اپنے دل کو کینہ و کپٹ سے پاک کر لو، اپنے دل کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر کے، اپنے دماغ کو پاک کر کے اور صاف ستھرا کر کے اچھی زندگی اختیار کر لی جائے، کسی کا حق ہمارے دل میں باقی نہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اور کوئی غلط کام ہے، ہم نے وراثت میں اگر حق نہیں دیا اپنے بہن کو یا جو جس کا حق بنتا ہے اور اللہ اس کا حق دے چکا، یاد رکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم حرام کھا رہے ہیں، جب حرام کھائیں گے یاد رکھیے وہ حرام مال نسلوں تک منتقل ہوتا ہے اور نسلیں برباد ہوتی ہیں حرام مال کے نتیجے میں، اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے، اور حرام کمائی سے اگر انشاءاللہ ہم بچیں گے اور حلال کمائی کا اہتمام کریں گے، یاد رکھیے کہ ہماری نسلوں میں خیر و برکت اترے گی اور ایسے اخلاق پیدا ہوں گے اور بڑھ کر ہوں گے دین و ایمان میں، اللہ کی رضا کے حصول میں، اور وہ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اس لیے خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جائے کہ حرام مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو، مشتبہ مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو۔ اب اگر کسی کی وراثت کا حق ہے ہمارے دل میں اور ہم نے حق ادا نہیں کیا، طے کرنا ہے کہ حق انشاءاللہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ادا کر دیں، تاکہ رمضان آئے ہمارے ان اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اس نے اپنے دل کو آراستہ کیا، اس نے اپنے دماغ کو روشن کیا، اس نے اپنے زندگی کو ایسا مزین کر لیا جیسے خوبصورت گلدستہ ہو، جیسے گلدستے سجائے جائیں، اس طرح اپنی زندگی کو اتنے سجا لیا۔ دوستو یہ رمضان کا اصل پیغام ہے، یہ رمضان کی اصل تیاری ہے، یہ اصل استقبال رمضان ہے۔ استقبال رمضان کو بھی روزہ رسم بنا لیا، جیسے ہوتے ہیں استقبال رمضان کے نام پر، اگر اس میں یہ حقائق بیان کیے جائیں اور زندگی کو صحیح رخ دینے کی تلقین کی جائے، یقیناً یہ استقبال رمضان ہے۔ استقبال رمضان اس سے نہیں ہے اچھی سے اچھی غذائیں تیار کر لی جائیں، اور یہ عادت ہوتا ہے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی اہتمام ہوتا ہے رمضان میں، اچھی بات ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو اصل تیاری ہے وہ تیاری ہمارے اعمال کی ہے، ہمارے اخلاق کی ہے، اور ہماری زندگی کی جو ناہمواریاں ان کو دور کرنے کی تیاری۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ تیاری کی تو رمضان آئے گا ہم سے خوش ہو کر جائے گا۔ کیسی فضیلت اس کی ہے، میں نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہماری سامنے آیت پڑھی اور صرف حقیقت سامنے آئی، ایسا مبارک مہینہ جس میں اللہ نے اپنے کلام پاک کو اتارا، پورا کا پورا اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن مجید اسی مہینے میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو راستہ بتانے والی چیز ہے، کیا ہے یہ قرآن ہے جو حق و باطل کو الگ کر دیتا ہے، جو حق و باطل میں ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اس ریحرسل کے لیے ہے، قرآن اللہ نے کتاب دی جس میں ہدایت کے راستے بتائے، اس کی تفسیر و تشریح فرمائی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک باریکی بیان فرمائی، اپنے عمل سے کر کے دکھلائی، اللہ کے صحابہ کو آپ نے اس راستے پر ڈالا، وہ سارے حقائق ہمارے سامنے قرآن مجید بھی ہے، قرآن مجید کی تشریح بھی ہے، یہ مبارک مہینہ بھی ہے، اس میں کلام پاک اترا۔ اب پہلے سے تیاری میں لگ جائیں، طے کریں، مبارک مہینہ آئے گا، تیاری کے بعد، زندگی پاک کرنے کے بعد، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد، ایک نئے رخ پر اپنے آپ کو لانے کے بعد اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے بعد، پہلے ہی لمحہ ہمارے لیے بابرکت ہوگا، قرآن سے نسبت جب ہمارے اندر پیدا ہوگی، ایک لگاؤ پیدا ہوگا، ایک کنیکشن پیدا ہوگا، تو روشنی آئے گی ہمارے دل کی طرف، ہمارے دماغوں کی طرف، اور جو روشنی ہم نے تقوی کی زندگی سے پیدا کی، اللہ اس روشنی کو دو چند نہیں، سے چند نہیں، ہزار چند کر دے گا۔ اور یہ مبارک مہینہ جب قرآن سے مناسبت کے ساتھ گزرے گا، تراویح پر مطابقت کے ساتھ گزرے گا، قرآن کے سننے اور سنانے کے ساتھ گزرے گا، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ گزرے گا۔ ماشاءاللہ اہتمام کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن مجید کو مکمل کرنے والے ہیں، ہم تو بہت ہی اس سلسلے میں کوتاہ ہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے بندے کیسے کیسے ایک ایک قرآن مجید پڑھنے والے، اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے، ہم کم از کم طے کریں کہ اپنے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی مبارک زندگی سے درود شریف کا اہتمام اور پھر کرنا طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت، یہ چیزیں رمضان کا تحفہ ہے، اس میں رمضان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا اہتمام اور پھر اس کو شہر المواسات کہا گیا، رمضان گزاری کا مہینہ، ہم اپنے لیے صحیح کا انتظام کرتے ہیں، افطاری کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے بیچارے غربا ہیں جہاں اہتمام انتظام نہیں ہوتا، یہاں بھی بہت سے دیہات ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں غربت ہے، وہاں اہتمام کر لیں، اپنے لیے 2 چیزوں کا اہتمام ہے، 10 چیزوں کا اہتمام ہے، اوروں کے لیے 2-4 چیزوں کا اہتمام ہو جائے، اپنے سے کمی ہو جائے۔ اصل تو یہ تھا کہ جو اہتمام اپنے لیے ہے وہی اہتمام اپنے بھائیوں کے لیے ہو، آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ انشاءاللہ اگر یہ کام ہم نے بنایا اور یہ ترتیب بنائی، اور پھر جب آخری عشرہ ہوتا ہے جو آخری برکتوں والا عشرہ، اس میں شب قدر بھی ہے اور اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں آپ نے اہتمام کر لے، خوب محنت کر لی، خوب دکان ماشاءاللہ چلی، یہ ہوتا ہی ہے عید کا زمانہ آیا، اب تو شہادت کا زمانہ ہے، اب تو شہادت کے ٹکرا گئی، ایک دنیا کی شہادت، ایک آخرت کی شہادت، اب یہ کما لو وہ کما لو، اللہ کے بندو یہ تو تیار کرو، ٹھیک ہے دنیا کماؤ لیکن کچھ وقت فارغ کر لو، کم از کم مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد ایک قدیم وقت اچھا خاصا وقت اس کے لیے طے کر لیا جائے کہ ہم تلاوت کا زیادہ اہتمام کر لیں، توبہ استغفار ہو، اور دکان پہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ مطلب استغفار پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، اپنی زبان کو ذکر سے کر رکھو، انشاءاللہ کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی دے دے تو اللہ دین کے لیے بھی ہمارے لیے کچھ سامان منگائے۔ تو بھائی اگر یہ اہتمام ہوگا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ ہم سے راضی ہو کر جائے گا، اگر یہ راضی ہو کر جائے گا تو ہمارے لیے بہت کچھ سامان ہم کو دے کر جائے گا، ایک نئی زندگی دے کر جائے گا، اور جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ مبارک مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ تمہارے تقویٰ پیدا ہو جائے، تقوی کا مزاج پیدا ہو جائے، یہ تقوی کا مزاج کیا ہے، اچھے برے کا فرق آ جائے۔ اب دیکھیے رمضان میں کیا ہے، کھانا پینا جائز ہے لیکن خاص اوقات میں کھانے پینے کی ممانعت کر دی گئی، تو جب آدمی اللہ کے حکم سے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے خاص وقت کے لیے، تو جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں ان سے کیسے قریب جا سکتا ہے، ان سے کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ تو یہ مبارک مہینہ ہمیں ایک تحفہ دیتا ہے اور ایک طرح کی ریہرسل ہے، ایک مشق ہے، اور یہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی اور ایک حقیقت ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، جس کا رمضان خراب گزرتا ہے اس کا پورا سال خراب گزرتا ہے۔ ابھی سے ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا انشاءاللہ ہم کچھ لے کر اس کو راضی کریں گے اور ایسی زندگی اپنی بنائیں گے اور تقوی کا ایسا مزاج اپنے اندر پیدا کریں گے کہ رمضان کا مقصد ہے ہم انشاءاللہ اس مقصد کو پورا کریں گے، اور رمضان مبارک جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں سوغات دے کر جائے گا، ایک نئی زندگی دے کر جائے گا، اللہ کی رضا دے کر جائے گا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے کر جائے گا۔ اس سے بہت سی سوغات ہے، اس سے آدمی کو دنیا بھی عزت کے ساتھ گزارنے کا موقع ملے، خوشگوار زندگی ملے، امن و اطمینان کی اور سکون کی زندگی ملے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس سچی بات یہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور اچھے کاموں کے ساتھ جیتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ تعالیٰ کو خوشگوار زندگی دیتے ہیں۔ باقی مسائل میں کوئی آج پر آ رہے ہیں جس میں ہماری بدعمالیوں کا بڑا حصہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا اور قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں آتی ہیں تو تمہارے ہاتھوں کی رائے ہوئی ہوتی ہیں، اس پر توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا، مظلوموں کی دعا کرنا۔ آج جو حالت ہے فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے الحمدللہ دعا کا اہتمام ہے، بڑی بابرکت بات ہے، اور جو بھی ہو سکے آج ان کا تعاون کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھلا چاہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ مبارک مہینے میں خوب دعائیں کی جائیں پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اور یہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں آپ جانتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت بھی بالکل بیچوں بیچ میں آئی ہے، پہلے بھی رمضان سے متعلق اور روزے سے متعلق آیتیں اور بعد میں بھی روزے سے متعلق آیتیں، یہ جو بیچ میں آیت آئی ہے گویا کہ رمضان کا قلب ہے، یہ رمضان کا دل ہے،
دعا کے ماننے اور اس کی ترتیب میں بڑے مراحل ہیں. کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، انا یستجاب لہ، کہاں دعا سنی جائے گی؟ اللہ دعا کی سنتا ہے جس کا کھانا حلال، پینا حلال، لباس حلال، زندگی حلال، اللہ اس کی دعا سنتا ہے. اور پھر یہ کہ دعا قبول ہوتی ہے. آدمی دنیا کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی وہ مل جاتی ہے دنیا میں بھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ اگر اس کے لیے مناسب سمجھتا ہے تو وہی چیز دیتا ہے، نہیں مناسب سمجھتا کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے، اور اگر وہ بھی مناسب نہیں سمجھتا تو یہ مصیبت ڈالتا ہے. ایسا نہیں کہ دعا رائے نہ جائے، خالی جائے. دعا کا بہرحال ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہمارے لیے توبات ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے. اور بہرحال ہم کو دیتی ہے کہ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، خاص طور سے مبارک مہینے میں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے. یہ کہ ہمارے اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اگر اس ترتیب کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو درست کر کے ہم نے رمضان کا استقبال کیا، انشاءاللہ پہلے ہی لمحے سے ہم پر رحمتوں کی بارش ہوگی اور ہمیں وہ کچھ ملے گا جس کا ہم شاید تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے. اور آخرت کی نعمتیں تو ایسی ہی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ہمارا عین مکانوں نے سنی، آنکھوں نے دیکھی، نہ جتنا خیال ہوگا ایسی نعمتیں اللہ دے گا. یہ ساری آرائشیں بائشیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی وہاں کی ان نعمتوں کے آگے جو آدمی سوچے گا وہ پائے گا، اور اس سے بہتر 10 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ بہتر پائے گا. بس اس دن کے لیے آدمی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی کامیابی نصیب فرمائے، اور وہاں کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں سکون نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے بچائے، وہاں کی رسوائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا دے اور وہاں ہمیں کامیابی ہماری مدد کرے. بس یہ مبارک مہینہ حقیقت میں آخر کی کامیابی کے لیے ہے. ابھی تیاری کریں گے انشاءاللہ یہ مبارک مہینہ ہماری صلاح کا برکت ہوگا، بھرپور اس میں محنت ہوگی. انشاءاللہ آخر کی تیاری کا بہترین موقع ہے، اور زندگی کو بہتر بنانے کا بہترین موقع ہے. اچھا رمضان گزر گیا، انشاءاللہ پورا سال اچھا گزرے گا. کیا امید ہے کہ اللہ ہماری پوری زندگی کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ ہونے کو قبول کرے. آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ خیر برکت کا اس کو ذریعہ بنائے، اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے. اور مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے صلاح و خیر و برکت بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم